أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ بندے ہیں تم جیسے، بھلا پکارو تو ان کو، پس چاہیے کہ وہ قبول کرے تمہارے پکارنے کو اگر تم سچے ہو. کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہیں، یا ان کے آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہیں؟ تو کہہ دے کہ پکارو اپنے شریکوں کو، پھر برائی کرو میرے حق میں اور مجھ کو ڈھیل نہ دو. میرا حمایتی اللہ ہے جس نے اتاری کتاب، اور وہی حمایت کرتا ہے نیک بندوں کی. اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ نہیں کر سکتے تمہاری مدد اور نہ اپنی جان بچا سکیں. اور اگر تم ان کو پکارو رستے کی طرف تو کچھ نہ سنیں، اور تو دیکھتا ہے ان کو کہ تک رہے ہیں تیری طرف اور وہ کچھ نہیں دیکھتے. قرآن پاک کی آیت پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، خدا کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی اور تم بھی سب اللہ کے مملوک بندے ہیں. بھئی جو لوگ اللہ کریم کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، بس سمجھ گئے، کوئی پتھروں کی عبادت کرتا ہے، تو کوئی جو ہے سورج کی پرارتھنا کرتا ہے، کوئی کس کو اور کوئی کس کو رب مانتا ہے. تو جو جس کو رب مانتے ہیں اللہ کہتے ہیں تو تم ان کو پکارو. جی کیا ان کے پاؤں ہیں وہ چل سکتے ہیں؟ بھئی پتھروں کے پاؤں ہیں کیا؟ جی کیا ان کے پاؤں ہیں کہ چل سکتے ہیں؟ جی پتھروں کے کوئی پاؤں نہیں ہیں. جتنے بھی من گھڑت ان کے دیوی اور دیوتا ہیں، مشرکین عرب سے لے کر آج تک اور قیامت تک کسی کے پاؤں نہیں کہ چل سکتے ہیں. اور کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکتے ہیں؟ وہ تو اتنے مجبور ہیں، اتنے مجبور ہیں. آئے دن اخبارات میں پڑھنے ملتا ہے کہ فلاں دیوی اور فلاں دیوتاؤں کے سر کا سونے کا تاج چوری ہو گیا. جو خود اپنے تاج بچا نہ سکے تمہاری زندگی کیا بچا سکیں گے؟ جی کیا ان کے پاؤں ہیں کہ چل سکیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑ سکیں؟ یا ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکیں؟ یا ان کے کان ہیں جن سے سن سکیں؟ نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ پاؤں ہے، نہ ہاتھ ہے. تم ایسے خداؤں کو مانتے ہو جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ تمہاری کیا حفاظت کریں گے؟ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
بڑے بڑے دیوے اور دیوتا کو توڑا تھا، پتھروں کو توڑا تھا، جو بڑا ہیکل دیو تھا اسے گلے میں کڑھالی ڈال دی، سارے دیوی دیوتا کو توڑ ڈالا، کسی کی ناک تو کسی کا کان تو کسی کا ہاتھ۔ جب سارے لوگ میلے سے واپس آئے گا کون کیا؟ تو ابراہیم نے کیا ہوگا جو آزر کا بیٹا ہے، کہ بلاؤ، بلائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جتنے تمہاری دیوی دیوتاؤں کے ہاتھ، ناک، کان کاٹے گئے ہیں، جو بڑا ہیکل دیو ہے جس کے گلے میں کلہاڑی، اس سے پوچھو کیا کہتا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ تو پتھر ہے، بول نہیں سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو پتھر بول نہیں سکتا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت بہترین مناظرہ ہوا جس کے اندر اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ بات سمجھ گئے؟ وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، ان کے ہاتھ نہیں، ان کے کان نہیں، اور خدا کی قسم حضرت رسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ نے ان لوگوں سے کہا تھا جن کو تم پکارتے ہو اپنے شریکوں کو ان سے کہو کہ میرے حق میں نقصان پہنچاؤ۔ آپ نے مشرکین عرب سے کہا جتنے تمہارے دیوی دیوتا ہیں، لات، عزا، حبل، منات، سب کو بلاؤ اور سب سے کہو، مل کر کہو، پورے مشرکین کہو کہ وہ مجھے نقصان پہنچائیں، وہ مجھے نقصان پہنچائیں۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے فَلَا تُنْزِرُونَ، آپ ان سے کہیے کہ فوراً مجھے نقصان پہنچائیں، مجھ کو ڈھیل نہ دو، مجھے نقصان پہنچاؤ۔ کیا پہنچاؤ؟ مجھے تکلیف پہنچاؤ، کیونکہ میں تمہارے خلاف میں ہوں، تمہارا دشمن ہوں، کہ تم اللہ کے دشمن ہو، میں بھی تمہارا دشمن ہوں، مجھے تکلیف پہنچاؤ۔ سب مل کے جمع ہو، تمہارے پھر دیوتاؤں کو جمع کرو، سب مجھے نقصان پہنچا، لیکن مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ کیوں نہیں پہنچا سکتا ہے؟ کیونکہ میرا مددگار اللہ رب العالمین ہے، جس نے مجھ پر قرآن کریم جیسی سچی کتاب نازل فرمائی، اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں سمجھ گئی، میں اللہ کو مانتا ہوں۔ خدا کی قسم بزرگان دین ہمیں دنیا کے اندر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک ہمارا رب ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ بات سمجھ گئے؟ نفع نقصان کے مالک کل کی تفسیر کے اندر کھل کے بات آ چکی ہیں، صرف اللہ کریم ہے۔ تو کبھی مت ڈرنا کہ فلاں دیوی دیوتاؤں اگر اس کے بیادبی آپ سے ہو گئی وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، اللہ کی قسم کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی جین اور کوئی شیطان آپ کے سامنے ٹک نہیں سکتا اگر آپ کا یقین اللہ کے ذات پر ہو۔ قرآن کریم جیسی سچی کتاب اور قیامت تک کے لیے اللہ کریم کے پاس سے آقا علیہ السلام نے ہم کو لا کر دے دیا ہے۔ اب ہمارا فریضہ اور یقین ہے کہ اللہ ہمارا رب اور قرآن کریم سچی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں کوئی چنتا کی بات نہیں۔ میں سمجھ گئی؟ قرآن کریم تو اللہ کی طاقت ہے، کیا ہے؟ زندہ جاگتا معجزہ ہے جو قیامت تک زندہ رہیں گے۔ جس دن قرآن کریم کے حرف ختم ہو جائیں گے اس دن اللہ دنیا کو ختم کر دے گا۔ تو قرآن کریم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کریم کو مانتا ہوں۔ قرآن کریم جس نے مجھ پر نازل کیا سچی کتاب، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ تعالیٰ ہی نیک بندوں کا سرپرست ہے۔ یہ اللہ کا قیامت تک کے لیے فیصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین انبیاء علیہ السلام کے سرپرست ہیں۔ اللہ رب العالمین جو بھی انسان نیک بنے گا اس کے سرپرست بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ جب سرپرست بن جائیں گے تو پھر انشاءاللہ کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جن کے سرپرست اللہ بن جاتے ہیں، جن کے محافظ اللہ بن جاتے ہیں، پھر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو ہم نے اور سب نے کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے محافظ بنے، اللہ تعالیٰ ہمارے سرپرست بنے، اس کے لیے ہمیں نیک عمل کرنا پڑیں گے۔ اللہ سب کے سرپرست ہے، لیکن یہاں قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ہم انہی کے سرپرست جو نیک بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ نیک، جو ہماری عبادت، ہماری اطاعت
اور ہر وہ کام کریں گے جن سے ہم راضی ہوتے ہیں، اور ہر وہ کام چھوڑیں گے جن سے ہم ناراض ہوتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ وہاں سے راستہ نکالیں گے جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ہر فیلڈ کے اندر جائز طریقے سے ہو، اللہ تعالیٰ راستے نکالیں گے۔ کیا نکالیں گے بولو؟ تقدیر کے بہترین فیصلے فرمائیں گے اگر ہم نیک بن جائیں۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اس واسطے میری مخالفت کرتے ہو، مشرکین عرب سے کہا تم اس واسطے میری مخالفت کرتے ہو کیونکہ میں اللہ کے دین کی دعوت اور قرآن کریم کی دعوت تمہیں دیتا ہوں۔ میرا قصور یہی ہے کہ میں قرآن پاک کے تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم اس بنیاد پر میرے دشمن بنتے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دین کی دعوت کی بنیاد پر، قرآن کریم کی دعوت کی بنیاد پر اگر تم میرے دشمن بنتے مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی چنتا نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جو بھی نیک بندوں کے دشمن بنے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ ایک دن آیا ہے اللہ نے اپنے نیک اور مومنین بندوں کو ان پر غالب کیا ہے۔ فتح اور نصرت اہل ایمان کی ہے، فتح اور نصرت اہل مسلمان جو نیک اور تقوی والا ہو۔ اگر وقتی طور پر وہ مظلوم بھی ہو جائیں لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ظالم بھی بچ نہیں پاتا ہے، یہ بات طے شدہ ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ ظالم بھی بچ نہیں پاتا ہے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، راستے کے اندر کسی نے کہا میری تمنا تھی کہ جو سب سے پہلے مجھے صبح میں نظر آئے میں اس کو دودھ پلاؤں۔ حلوائی کی دکان تھی، کہا ٹھیک ہے دودھ پلا دو۔ جب حلوائی نے آپ کو دودھ پلایا، شکریہ ادا کیا، سردی کا موسم چلتے رہے، اللہ کے عجیب شان، چلتے چلتے جو ہے ان کے پیر سے کچھ پانی اڑ گیا جو کسی خاتون کے کپڑے پہ چلا گیا، کسی خاتون کے کپڑے پر چلا گیا۔ تو خاتون نے اپنے شوہر کو شکایت کی، دیکھیے کیسا آدمی ہے، چل رہا ہے اور مجھ پر پانی اڑا رہا۔ اتفاق تھا، راستے کے گڑھے تھے، پانی اڑ گیا، نہ چاہتے پانی اڑ گیا، غلطی نہیں تھی، اتفاق تھا۔ تو اس کے شوہر نے بیوی کے محبت کے اندر آ کر ایک تھپڑ اللہ والے کو لگا دی۔ وہ اللہ والے نے نگاہ آسمان کی طرف کی، اللہ اب میں تو بزرگ ہوں، ہاتھ پاؤں میں طاقت نہیں، بدلہ لے نہیں سکتا ہوں، آپ جانتے ہیں میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اتفاق سے ہو گیا، اللہ آپ خود بدلہ لیجیے۔ کیا کہا؟ نیک بندے تھے، اللہ دشمن ہے میں بدلہ لے نہیں سکتا ہوں، آپ خود بدلہ لیجیے۔ کتابوں میں لکھا ہے وہ مرد کچھ قدم آگے گیا، ٹھوکر لگی زمین پہ گر گیا، مر گیا، ٹھوکر لگی زمین پر گرا، مر گیا۔ اس کے بیوی نے شور مچایا، اس اللہ والے کے بد دعا نے میرے شوہر کی جان لے لی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ نے کیوں کیا؟ کہا بھائی جب پانی اڑا بیوی نے شکایت کی، اس کے شوہر کو اس سے محبت تھی، اسے تھپڑ لگا دی، تو میں نے بھی شکایت اللہ سے کی، اللہ کو مجھ سے محبت، اللہ نے اپنا بدلہ لے لیا۔ سمجھ گئے؟ ہاں، تو اگر نیک بندوں کو دنیا کے اندر لوگ پریشان کرتے ہیں تو کوئی چنتا کی بات نہیں، ایک دن آتا ہے اللہ ان کو غالب کرتا ہے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے کیسے مظلومیت کی زندگی گزاری، لیکن ایک وقت آیا جس مکہ سے لوگوں نے آپ کو نکالا تھا، اللہ پاک نے اسے مکہ پاک کے اندر آپ کو فاتح بنا کر داخل کیا۔ اور جن لوگوں نے گردن اور سینے اٹھا کر آپ سے بات کرتے تھے، ایک وقت آیا کہ فتح مکہ کے دن وہ سر جھکائیں آپ کے سامنے معافی کی بھیک لے کے کھڑے ہوئے تھے، اور میرے محبوب حضرت نبی پاک علیہ السلام نے ان کو معاف فرما دیا۔ بات سمجھ گئے؟ ایک وقت تھا مکہ چھوڑنا پڑا، رات کے تنہائی میں چھوڑنا پڑا، آنکھ میں آنسو تھے۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ آپ کو اللہ نے مکہ پاک کی چابیاں عطا فرمائی۔ ایک دن تھا کہ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے آپ کو چابی نہیں دی گئی، ایک دن آیا کہ اسی کعبۃ اللہ کے چابی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ کیسی مظلومیت کی زندگی، 13 سالہ زندگی دردناک کربناک گزاری، مظلومیت کے سہارے گزاری۔ آپ کے صحابہ بھی انتہائی ظلم ہوا،
لیکن انہی صحابہ کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر داعی اور دنیا کے اندر نمونہ بنا دیا اور دنیا کو ان کے قدموں میں لا کے ڈال دیا، اور خود قرآن کریم کے اندر فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے محبوب آپ کا ہر صحابی جنتی ہے۔ ارے بات سمجھ گئے؟ تو جو نیک بندے ہیں دنیا کے اندر، اگر لوگ انہیں پریشان بھی کرتے ہیں تو یاد رکھنا ایک وقت آتا ہے کہ اللہ انہیں غالب کرتے ہیں، ظالم مر جاتا ہے، مظلوم غالب آ کر رہتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا زندگی کا اولین مقصد بنا لو کہ بھئی انشاءاللہ ہم سب نے اپنے پیارے اور محبوب رب کو راضی کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنا ہے، ان کی فرما برداری کو اختیار کرنا ہے، کسی بھی حالت کے اندر ان کی نافرمانی نہ ہو، کسی بھی حالت کے اندر ان سے دوری نہ ہو۔ ان سے دوری ہماری دنیا بھی چلے جائیں گی، ہماری آخرت بھی تباہ ہو جائیں گی۔ ان سے قربیت، ان سے قریبی، ان سے لگاؤ، ان سے پیار، ان سے محبت، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیاب کریں گی اور آخرت کے اندر بھی ہم انشاءاللہ الرحمن کامیاب ہو جائیں گے۔ اسے تفسیر کا خلاصہ یہی ہے، ہم سب کو یقین اپنے محبوب رب کے ذات پر کرنا چاہیے اور نیک بننے کی مکمل کوشش کرنا چاہیے۔ آئیے اللہ کریم مجھے اور آپ کو نیک بنانے کے فیصلے فرمائیں اور اللہ کریم ہم سب کے سرپرست بن جائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔